تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے تمام کائنات کو اپنے ذکر سے بھر دیا۔ میں اس پاکیزہ ذات کی تعریف بیان کرتا ہوں، اس کے وسیع علم و بردباری پر اور عظیم علم پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے یہ بات کہی ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ درود و سلام نازل ہوں آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ حمد و صلوات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، جو کہ ایمان کا سب سے عظیم ترین مرتبہ اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا سفینہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی دی اور اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے اس زندگی میں انسان کو تندرستی و بیماری، عافیت و مرض، خوشی و غمی اور آسانی و تنگ دستی میں مبتلا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے اور بخش دینے والا بھی۔ انسان کی زندگی میں بیمار ہونا اللہ تعالیٰ کا کونی نظام اور حتم مقدر ہے۔ وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے مرض سے دور کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے مرض کو دور کر دیتا ہے۔ وہی تمام امراض کے اسباب و کیفیت اور ابتدا کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ہر چیز کو ٹھیک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جان لو کہ جو چیز تمہیں لاحق نہیں ہوئی ہے وہ تمہیں لاحق ہونے والی نہیں تھی، اور جو چیز تمہیں لاحق ہو گئی ہے وہ تم سے چوکنے والی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، وہی عطا کرنے والا اور روکنے والا ہے۔ مرض کو مقدر کرنا صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ ہر چیز میں حکمت پوشیدہ ہے اور اس کی تعریف میں نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رات آتی ہے تو دن کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح بیماری کی حالت میں صحت و عافیت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انسان چاہے کتنی ہی بلندی پر پہنچ جائے، اس کے علم میں کتنی ہی پختگی آ جائے، اس کی ایجاد کردہ میڈیکل سائنس کتنی ہی ترقی یافتہ ہو جائے، پھر بھی وہ بیماری کے نشانے پر ہوتا ہے۔ اللہ کے پاکیزہ ترین مخلوق انبیاء کرام بھی مرض سے دوچار ہوئے اور بڑے بڑے ڈاکٹر بھی اس کی زد میں آئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف میں کسی کو بھی نہیں دیکھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ آپ بخار کی شدت کی وجہ سے کراہ رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عظیم عنایت ہے کہ اس نے ہر مرض کی دوا بھی بنا دی اور ہر بیماری سے شفا یابی کا ایک ذریعہ بنایا۔ جو جان لیا سو جان لیا، اور جس نے نہیں جانا سو نہیں جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کی شفا بھی اتاری۔ اس حدیث میں میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے روئے زمین اور کائنات کے اندر دوا پیدا کیا ہے، چنانچہ بعض بیماریاں دوا سے دور ہوتی ہیں، بعض دوسری بیماریاں غذا سے دور ہو جاتی ہیں، کچھ تیسری بیماریوں کا علاج زمین کے پودوں میں ہے، تو کچھ بیماریاں کائنات میں پائی جانے والی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کے زہر سے دور ہوتی ہے۔ بلکہ یہ کہیں کہ ہر چیز میں دوا ہے، یہاں تک کہ خود مرض کے اندر بھی دوا ہے، اور ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مہیا کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی کمزوری اور فقر و محتاجگی سے اچھی طرح واقف ہے۔
اسلام نے بیماری اور علاج پر ریسرچ کرنے پر ابھارا ہے اور میڈیکل سائنس کی تعلیم کو شرعی علوم کے بعد سب سے افضل بتایا ہے، کیونکہ اس سے علم کے ذریعے انسانی زندگی کو بچایا جاتا ہے اور مرض کو دور کر کے صحت و تندرستی کو واپس لایا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم تو دراصل دو ہی ہیں، دینی علم اور دنیاوی علم۔ دینی علم سے مراد فقہ اور دنیاوی علم سے مراد علم طب یعنی میڈیکل سائنس کی تعلیم ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حلال و حرام کے علم کے بعد علم طب سے زیادہ کوئی باعزت علم نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس کے میدان میں بے شمار انسانی کاوشوں اور اس کے وسائل میں بے انتہا ترقیوں کے باوجود انسان بسا اوقات بیشتر امراض کا احاطہ کرنے سے قاصر نظر آتا ہے، اور انسان کی بے بسی اس وقت مزید کھل کر سامنے آتی ہے کہ جب دقیق اور باریک ترین وائرس اس کی زندگی میں گھس کر اس کے جسم کے لیے خطرہ بن جاتا ہے اور خطرناک قسم کے وبائی امراض کے پھیلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس سے وہ چیز چھڑا نہیں سکتے ہیں، چاہنے والا اور جسے چاہا جا رہا ہے دونوں کمزور ہیں۔ جب اچانک کوئی وبا ظاہر ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے، تو ایسے حالات میں انسان کی کمزوری اور اس کے علم کا نقص اور اس کی قدرت کی محدودیت کا احساس ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور اور مضبوط کیوں نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ صورتحال انسان کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو مطمئن کریں اور اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ و انابت کے ساتھ جھک جائے۔ وبائی امراض اور طاعون کا پھیلنا ایک خطرناک امر ہے۔ ایسے وقت میں اللہ پر توکل اور اسے سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی شدید ضرورت ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ حتی المقدور اس سے نجات پانے کے اسباب و وسائل اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم کسی جگہ کے بارے میں سنو کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جب ایسی جگہ وبا پھیلے جہاں تم خود موجود ہو تو تم وہاں سے فرار اختیار کرتے ہوئے نہ نکلو۔ جب وبا پھیلتی ہے تو ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر پر ایمان لاتا ہے اور اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے اور اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے باادب رہتا ہے۔ وہ نہ تو گھبراتا ہے اور نہ ناراض ہوتا ہے، بلکہ صبر جمیل اختیار کرتا ہے اور بیماری کو بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور عظیم فضل شمار کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائب یا مسیب کے گھر داخل ہوئے اور فرمایا، کیا بات ہے اے سائب یا مسیب، کہ تم کیوں کپکپا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بخار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا برا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بخار کو گالی مت دو، کیونکہ یہ ابن آدم کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی گندگی کو دور کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ مومن کو جو بھی تھکاوٹ، پریشانی اور غم لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ مومن مسلسل اپنے مال، اپنے اہل اور اولاد کے سلسلے میں ابتلا و آزمائش میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ بیماری بندے کا اپنے رب کی جانب رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب لوگوں نے نافرمانی کی تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی سے دعا کریں۔ کتنے ایسے امراض ہیں جن کی وجہ سے مریض کے دل میں خیر کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور اس کی زبان پر اللہ کا ذکر اور حمد و تسبیح جاری ہو جاتا ہے۔ مرض انسان کو کبر و غرور کے احساس سے باہر نکال کر اس کے نفس میں عجز و انکساری پیدا کر دیتا ہے اور اس کے دل کو اپنے خالق کے لیے تواضع و خاکساری سے بھر دیتا ہے۔ اگر دنیا کی آزمائشیں اور مصیبتیں نہ ہوتیں تو انسان کبر و غرور اور سنگ دلی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا جو کہ اس کی ہلاکت کا باعث ہے۔ ایسی مصیبت جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں بہتر ہے ایسی نعمت سے جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ ایک مسلمان جب یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ اور دوسرے معاشرہ کے افراد مصیبت اور وبا میں گرفتار ہے تو وہ اس بلا و آزمائش سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے اور اپنی عافیت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ حدیث میں ہے
کہ جب کوئی شخص آزمائش میں مبتلا کسی شخص کو دیکھتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس آزمائش سے محفوظ رکھا ہے اور جس میں تم مبتلا ہو اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر مجھے فوقیت دی، تو اس کو وہ مصیبت لاحق نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں عفو و عافیت اور یقین کی دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے اور آپ کے لیے بابرکت بنائے۔ میں یہ بات کہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی ان سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جلال و جمال اور کمال کے ساتھ یکتا ہے۔ میں اس پاکیزہ ذات کی بڑا حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کبیر اور بڑا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو بہتر اور عمدہ اخلاق سے نوازا۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، ایسا درود و سلام جو قیامت کے دن تک جاری و ساری رہے۔ حمد و صلات کے بعد اے لوگوں، میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ انسان کے بدلتے احوال اور دنیاوی مصائب پر غور و فکر کرتے ہوئے ایک مسلمان جنت کی ابدی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، جہاں نہ تو کوئی مرض ہے، نہ غم اور نہ مصیبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں پکارنے والا پکارے گا کہ اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، تم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اب تم ہمیشہ نعمتوں کی ریل پیل میں رہو گے، تم پر کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی۔ اور اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت انہیں ندا آئے گی کہ تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو اور یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہتے تھے۔ اللہ کے بندو، ہدایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ اے اللہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب اور ان کی ذریت پر درود و سلام نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل کی۔ یقیناً تو ہی قابل تعریف اور بزرگ ہے۔ اے اللہ، تو ابراہیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ذریت پر درود و برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے محمد ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرما۔ یقیناً تو قابل تعریف اور لائق حمد ہے۔ اے اللہ، تو تمام صحابہ کرام اور خلفاء راشدین اور صحابہ کرام اور تمام لوگوں پر درود و سلام نازل کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ تو ہم پر بھی رحم فرمائے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ، تو اپنے دشمن اور دین کے دشمن کو تہ و بالا کر دے۔ اے اللہ، تو اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، جو ہمارے ساتھ اور ہمارے ملک کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اللہ تو انہیں اپنے آپ میں مشغول کر دے اور ان کی تدبیر کو ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دے۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ، تو ہمیں جنت اور اسے قریب کرنے والے قول و عمل کی توفیق دے، اور اے اللہ، تو ہمیں جہنم اور اسے قریب کرنے قول و عمل سے دور رکھ۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہر قسم کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، قریبی وہ دیر اور جسے ہم جانتے اور جسے ہم نہیں جانتے۔ اللہ، ہم تجھ سے ہر قسم کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں، قریبی یا دیر، اور یہ وہ جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے دین کی اصلاح فرما جو ہمارے تمام چیزوں کی بنیاد ہے۔ اے اللہ، ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری زندگانی ہے۔ اے اللہ، ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ، تو ہماری زندگی کو ہر خیر کی بھلائی کا سبب بنا اور موت کو ہر قسم کی برائی سے نجات کا ذریعہ بنا دے رب العالمین۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تمام بھلائیوں کے ابتدا، بھلائی کے انجام اور آغاز و انجام کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے جنت کے بلند دروازوں کا سوال کرتے ہیں اور بلند درجوں کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کو مدد نہ فرما۔ اے اللہ، تو ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ فرما۔ اے اللہ، جو ہم پر ظلم کرے، اللہ تو ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے ذکر کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے
کرتے اور تیری طرف لوٹتے ہیں، تجھی سے آواز جاری کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے۔ اے اللہ تو ہماری زبانوں کو اس کی اصلاح کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہر معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے ظاہری و باطنی اور جن گناہوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اللہ ان تمام کو بخش دے۔ یقیناً تو ہی اول اور آخر ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے نعمتوں کے زوال سے، تیری عافیت کے پھر جانے سے، تیری اچانک کے پکڑ سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے عجز و کاہلی اور لوگوں کے غلبہ اور قرض کے غلبہ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو انہیں اپنی ہدایت کی توفیق دے اور ان کے عمل کو پسندیدہ بنا دے۔ اے اللہ تو ان کے ولی عہد کو ہر قسم کے خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو اپنے نبی کی سنت، اپنے کتاب اور نبی کی سنت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے نیاز ہے اور ہم تو تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں محروموں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما اور عذاب کی اور غرق کرنے والی بارش نازل نہ فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم پر بارش نازل فرما، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر بہت زیادہ ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم سے پہلے جو مومن گزر گئے، اللہ تو ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ فرما اور تمام مومنوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور بھلائی کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید دے گا، اور اللہ رب العالمین کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔